بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعہ کی برکتیں رحمتیں سارے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ جس اہم موضوع پر گفتگو کا شرف حاصل کیا گیا تھا، اسی اہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ 4-5 دنوں کے اندر ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے خصوصی طور پر عالم اسلام، عالم اہل سنت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 کم و بیش عالمین کو اپنی رحمت خاصہ سے نوازا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ کس عالم کو نہ ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین فرما کر
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کو ایک عظیم شان عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی جہاں بے شمار برکتوں کا تذکار جمیل مسلسل ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے احسانات اور کتنے بڑے انعامات اپنے بندوں پر فرمائے ہیں۔ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ کے بندوں کو عقیدہ توحید کی عظیم نعمت عطا کی گئی۔ عقیدہ توحید کی وہ لازوال نعمت جس کے حصول کے لیے پتہ نہیں کتنے سو سالوں سے، کتنے صدیوں سے اللہ کے بندے کوشاں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت، وہ عظیم دولت عقیدہ توحید کے حوالے سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے بندوں کو بندگی کا شعور ملا کہ ہمیں ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں ایک رب کے آگے جھکنا چاہیے، ہمیں ایک رب کو سجدہ کرنا چاہیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے طفیل رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید کی عظیم نعمت عطا فرمائی، ورنہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، بیان میں کرتا ہی رہتا ہوں کہ بندوں کی بے راروی کا عالم یہ تھا کہ وہ درختوں کو، پتھروں کو، چاند و سورج، ستاروں کو، جانوروں کو اس کی پرستش میں لگا ہوا تھا۔ ان سب معبودان باطل کی پرستش سے اٹھا کر کے اللہ کے بندوں کو بندگی کا شعور حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے تصدق میں اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تبھی تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ہوا ہے تبھی تو ہم آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نماز کی عبادت کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا میلاد پاک ہوا تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن، رمضان عطا فرمایا۔ غرض یہ کہ وہ ساری نعمتیں جو بحیثیت خیر امت ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتوں کا منبع، ساری کی ساری نعمتوں کا مرکز، ساری کی ساری نعمتوں کا محور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جہاں ہمیں دین کامل ملا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کی نعمت ملی اور بے شمار نعمتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سرفراز فرمایا، وہیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر مبارک کی شکل میں ساری دنیا کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی عظیم دولت بھی عطا فرمائی۔ میں جس اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے جہاں بندوں کا عقیدہ سنوارنا مقصود تھا، وہیں حضور کے میلاد پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اخلاق کو بھی نکھارنا چاہتا تھا۔ ایک طرف بندوں کو ان کے عقائد کے حوالے سے سنوارا گیا اور دوسری جانب رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اخلاق کی تربیت کے لیے معلم کائنات کی حیثیت سے
اخلاق حسنہ کا پیکر اتم بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسی عظیم نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کے درمیان بھیجا۔ ایک طرف عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسرے طرف عمل کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور عمل کے حوالے سے جیسا کہ میں نے تذکرہ گزشتہ خطاب میں بھی کیا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہوں، مکہ میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے، حجاز میں رہنے والے، عرب میں رہنے والے، عجم میں رہنے والے، دنیا کے شرق غرب کا، شمال جنوب کا، آپ آج سے 1400 سال پہلے، 14 صدیوں پہلے دنیا کے احوال کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیدے کے بھی اعتبار سے اللہ کے بندے بھٹکے ہوئے تھے اور عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کے بندے بے راہ روی کا شکار تھے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کون سی برائی تھی، وہ کون سی خباثت تھی، وہ کون سی بد عملی تھی اور وہ کون سا گناہ تھا جو عرب میں رہنے والے یا دنیا میں رہنے والے نہیں کرتے تھے۔ ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایسے خطرناک ماحول میں، ایسے پراگندہ ماحول میں، ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ بیک وقت بندوں کی عقیدے کے اعتبار سے بھی اصلاح ہو جائے اور عمل کے اعتبار سے بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو جداگانہ شان ہیں، دو مختلف حضور علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، اور ان دو خصوصیات پر ہم گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں گفتگو کرتے رہیں گے تو ہمارا اپنا علم، ہماری اپنی معلومات ختم ہو جائیں گی، مگر شان مصطفیٰ کا بیان کبھی ختم نہیں ہوگا، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ عظیم شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں نے بچپن شریف کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کی جوانی مبارک کا تذکرہ گزشتہ خطاب میں کیا کہ کس قدر حضور علیہ السلام کی سیرت پاک شاندار رہی ہے، کس قدر آپ کے اخلاق مبارکہ عظمتوں رحمتوں کے حامل و مالک رہے، کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن شریف کا دور گزارا، جوانی شریف کی دہلیز پر قدم رکھا، ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، کس قدر پاکیزہ آپ کی سیرت تھی، کس قدر پاکیزہ آپ کے اخلاق تھے، کس طرح آپ نے اس گندے ماحول میں، بگڑے ہوئے ماحول میں، خراب ماحول میں مینارہ نور، چمکتے ہوئے مینارہ نور، روشن مینارہ نور کی حیثیت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کی عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، 40 سال کا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارکہ، اعلان نبوت سے پہلے کا دور، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اس سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی حضور علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں گزری ہے، آپ اطمینان کے ساتھ اس بات کو سن کر اپنی قسمت پر رشک کریں، ہم سب اپنی قسمت پہ رشک کریں۔ وہ 40 سال کی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اعلان نبوت سے پہلے کی، حضور کے میلاد پاک سے لے کر کے اعلان نبوت تک کے 40 سال جب ہم پڑھتے ہیں، انہی 40 سالوں پر پورے دین اسلام کی شان و عظمت کا دار و مدار ہے، انہی 40 سالوں پر۔ وہ 40 سال ایسی عظمتوں والے گزرے، ایسی رفعت اور ایسی شان والے گزرے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی 40 سالہ حیات طیبہ کا ایک ایک ورق پڑھتے ہیں، مختلف واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، سیرت کی مختلف کتابوں کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو ہم اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہیں
کہ نبوت و رسالت کا اعلان تو حضور نے 40 سالوں کے بعد کیا۔ حضور علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ایسی شان اور عظمت والی کہ نبوت اور رسالت حضور علیہ السلام کی 40 سالہ حیات طیبہ پر رشک کرتی ہے۔ 40 سال حضور علیہ السلام کے جس ماحول میں گزرے ہیں، وہ ماحول جس کا میں نے گزشتہ جمعہ تذکرہ کیا، شراب پینے والوں کا ماحول، جوا کھیلنے والوں کا ماحول، سود کا کاروبار کرنے والوں کا ماحول، بات بات پہ قتل و غارت گیری کرنے والوں کا ماحول، زنا کاری کا ماحول، بد اخلاقی کا ماحول، گالی گلوچ کا ماحول، تمسخر کا ماحول، زندہ بچیوں کو قبر میں دفن کر دینے والا ماحول، عورتوں پر ظلم و زیادتی کا ماحول، خادموں پر، غلاموں پر، نوکروں پر ظلم و زیادتی کرنے والا ماحول، ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنے، ختم کر دینے والا ماحول، ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ماحول، بھائیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ماحول، ایسا خطرناک ماحول جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمارے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ حجاز میں، عرب میں، دنیا میں ایسے بھی حالات تھے۔ 2020 میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ حالات خطرناک ہیں، یقیناً اس دور میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مگر میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی حالات اس دور کے اعتبار سے بہت زیادہ خراب تھے۔ ایسے حالات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال جس پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس احتیاط کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، حضور کی وہ 40 سالہ حیات طیبہ یقیناً ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کی 40 سالوں کو سلام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ہم سب کے لیے، اعلان نبوت کے بعد تو دنیا نے جانا کہ یہ نبی ہیں۔ حضور نے جب اعلان کیا کہ میں رسول ہوں تو اس کے بعد دنیا والوں نے جانا کہ یہ رسول ہے، مگر وہ نبوی شان، وہ رسالت کی عظمتیں 40 سال کے پورے شب و روز کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی 40 سالہ حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے سے نبوت و رسالت کا نور پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ایک لمحے سے نبوت و رسالت کی شان ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بڑی پیاری باتیں حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کی شان و عظمت کے بیان میں لکھی گئی، اور حضور علیہ السلام کے پیکر ظاہری کو، بشری پیکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان اور عظمت والا بنایا کہ اس بشری پیکر پر، توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، اس بشری پیکر پر عالم ملکوت اور عالم نورانیت میں رہنے والی مخلوق ناز کرتی ہے۔ وہ بشری پیکر حضور علیہ السلام کا جو مکہ مکرمہ میں 63 سال تک ہم سب کے درمیان موجود رہا، صحابہ کے درمیان موجود رہا، دنیا میں موجود رہا، اس بشری پیکر پر عالم نورانیت رشک کرتا ہے، عالم قدس رشک کرتا ہے، وہ بشری پیکر۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکر اتم بنایا تھا۔ حضور کی اخلاق پاک ہر اعتبار سے، ہر جہت سے ایسی شان اور ایسی عظمت کو لیے ہوئے تھے کہ زمانہ حیران رہ جاتا تھا۔ مکہ میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے، حجاز میں رہنے والے دنگ رہتے تھے کہ ایسی شان و عظمت تو کسی رسول ہی کی ہو سکتی ہے، ایسے اخلاق تو کسی پیغمبر کے ہی ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ سارے کے سارے اس بات کے معترف تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کی سیرت کو اللہ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ اس معنی میں بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ مختلف اوصاف، وہ مختلف اخلاق کی شان، وہ مختلف سیرت و کردار کی عظمتیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، الگ الگ طور پر 1,24,000
کم و بیش نبیوں کو عطا کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اوصاف حمیدہ، وہ اخلاق مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر ظاہری میں جمع فرما دیا تھا۔ حضور کے پیکر ظاہری میں جمع فرما دیا تھا۔ وہ ساری شان و عظمت جو الگ الگ نبیوں کو دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری شان و عظمت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں جمع فرما دیا تھا۔ سیرت لکھنے والوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضور کے اخلاق مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو جو توبہ و استغفار کی عظیم نعمت عطا کی گئی تھی، اللہ نے وہ نعمت حضور کو عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام کا شکر حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم حضور علیہ السلام کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پیکر اتم میں جمع فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حسن ظن حضور علیہ السلام کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام میں جمع فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تواضع، انکساری، خاکساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پیکر مبارکہ میں جمع فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زہد اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کے پیکر ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ میں نے یہ صرف 9 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، 9 پیغمبروں کا، 9 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا۔ حضور کی شان تو اس سے بھی بلند ہے۔ وہ ساری نعمتیں، وہ ساری خوبیاں، وہ اوصاف جو دیگر انبیاء کو الگ الگ طور پر اللہ نے عطا فرمائی، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تو اللہ نے حضور کے وجود ظاہری میں جمع فرمایا ہی تھا۔ اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانہ قدرت میں جتنی خوبیاں تھیں، وہ ساری خوبیاں حضور علیہ السلام کے پیکر اتم میں جمع فرما دی۔ وہ ساری خوبیاں حضور علیہ السلام کے پیکر اتم میں جمع فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے، بار بار جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا معاملہ ہو، یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی مختلف خوبیوں کا معاملہ ہو، وہ الگ الگ نبیوں کو جو شان عظمت عطا کی گئی تھی، وہ ساری شان و عظمت حضور علیہ السلام کے پیکر ظاہری میں اللہ نے جمع فرما دی۔ میں پیکر نورانیت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام میں بہت ہی سوچ سمجھ کر کے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان پلسرات پر سے گزرنے سے کم نہیں ہے۔ اس قدر نازک مرحلہ، اس قدر نازک مقام مرتبہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے بیان کا کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ میں حضور کی شان نورانیت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی شان بشریت کا ذکر کر رہا ہوں۔ شان بشریت کا ہی معاملہ ایسا، وہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا، وہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کا مقام و مرتبہ سارے صحابہ میں عظمتوں والا ہے، وہ صدیق اکبر، ان سے مخاطب ہو کر حضور علیہ السلام فرما رہے کہ میری حقیقت کو اے ابوبکر میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم آپ کس گنتی میں، کس شمار میں، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی مولانا کس گنتی، کس شمار میں؟ ہم تو حضور علیہ السلام کی گرد پاک کو بھی آج تک سمجھ نہیں پائے، حضور کے نالین شریفین سے اٹھنے والی دھولے مبارک کو بھی آج تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ حضور کی شان اور حضور کی عظمت کا، مقام و مرتبے کا ہمیں کیسے عرفان ہو سکتا ہے؟ بس جو کتابوں میں، احادیث میں، قرآن مجید میں باتیں ساری لکھی گئیں،
ان باتوں کو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ظاہری میں جمع فرما دیا، اور حضور علیہ السلام کی اخلاق مبارکہ کو اللہ نے یہ خطاب عطا فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق مبارکہ عظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، خلق عظیم پر، اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے قابل تقلید ہیں۔ میرا محبوب تمہارے لیے، میرے محبوب کے اخلاق، میرے محبوب کے عادات اطوار، میرے محبوب کی سیرت، یہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی، میرے محبوب کا اخلاق بھی نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کے طور پر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو تمہارے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ظاہراً جو ہم آپ جانتے ہیں حضور کی اخلاق مبارکہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور آگے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی اخلاق مبارکہ کے حوالے سے، حضور کی شان اخلاق کے اعتبار سے، آپ کے کردار مبارک کے اعتبار سے، آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ملاحظہ کریں، اس لیے کہ جس گناہوں کے دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں بار بار اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کا تذکرہ کریں، حضور کی سیرت پاک کا تذکرہ کریں، حضور کے خلق عظیم کا تذکرہ کریں۔ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ جس رسول علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول علیہ السلام کے اخلاق، عادات، اطوار اور سیرت پاک کیسی تھی۔ اس پرآشوب دور میں ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے یہ امر کہ ہم آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان بھی کریں، اخلاق کا تذکرہ بھی کریں، اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ ہمیشہ کوشش میں لگے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنا جائے پھر اگلے کان سے اسے باہر نکال دیا جائے، بلکہ ہم ان باتوں کو یاد رکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اپنانے کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ صحیح پیہم کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، کم و بیش حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اے ام المومنین یہ بتائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اے ام المومنین یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کے آداب کیسے تھے، کردار کیسا تھا، حضور کی سیرت کیسی تھی، حضور کا دن کیسے گزرتا تھا، حضور کی راتیں کیسی گزرتی تھی، حضور اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، حضور اپنے صحابہ کے درمیان کیسے ہوتے تھے، حضور تجارت کے وقت کیسے رہتے تھے، کاروبار کے وقت کیسے رہتے تھے، میدان جنگ میں حضور کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، حضور غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جی حضور مفلسوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، حضور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، حضور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ان کے مخالفین کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ اس طرح کے سوالات ام المومنین کے سامنے آئے، مجموعی طور پر پوچھا گیا کہ اے ام المومنین بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہ اکبر! ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، سوال کرنے والے سے جواب عطا فرماتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، حضور کی سیرت کیسی تھی؟ ام المومنین بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے، گہرائی میں جا کر بہت زیادہ سمجھانے کے بجائے، ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے، قرآن جیسے تھے۔ قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں،
6666 آیتیں. اللہ اکبر. ام المومنین فرماتے ہیں کہ حضور کے اخلاق جیسے قرآن مجید، حضور کا کردار جیسے قرآن مجید، حضور کی سیرت جیسے قرآن مجید. اللہ اکبر. قرآن مجید کے 30 پاروں کو پھیلایا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات بن جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے 63 سالہ حیات کو جمع کیا جائے تو قرآن کے 30 پارے بن جاتے ہیں. قرآن کے 30 پارے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کی شان و عظمت کے حوالے سے ام المومنین کا سب سے بہترین جواب، سب سے بہترین جواب. اللہ اکبر. سب سے بہترین جواب. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو اخلاق مبارکہ کی ایسی عظیم دولت اور ایسی عظیم شان عطا فرمائی. امام مالک اپنی موطا میں ایک روایت لاتے اور بڑی پیاری روایت لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اللہ اکبر. جیسے نبوت اور رسالت مکمل کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، نبوت اور رسالت کا دروازہ جیسے آپ پر بند ہوا، نبوت اور رسالت مکمل کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، دین کی تکمیل کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا. حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. خدا کی عزت کی قسم، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میرا جتنا مطالعہ ہے سیرت پاک کے حوالے سے، جتنا میں پڑھتا ہوں، بہت ہی تھوڑا سا مطالعہ، میں اپنی کم علمی اور بے وضاحتی کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اور 1400 سالوں سے جتنے بڑے بڑے علماء مطالعہ کر کے، محققین مطالعہ کر کے، ائمہ سیرت نے مطالعہ کر کے سیرت کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر تحقیق اور تدقیق کی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اخلاق حسنہ کی ایسی شان عطا فرمائی کہ عالم انسانیت کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے میں اور جس شعبے میں حضور علیہ السلام کی سیرت پاک اور آپ کے اخلاق مبارکہ عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی نہیں کرتی ہے. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں. عالم انسانیت کی، عالم انسانیت کی کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور علیہ السلام کی سیرت پاک رہبری رہنمائی نہ کرتی ہو. عالم انسانیت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق مبارکہ رہبری رہنمائی نہ کرتے ہوں. اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق پاک کے ایسے پیکر اتم کہ آپ کی شان و عظمت اخلاق مبارکہ کے حوالے سے اس قدر مسلم تھی، اس قدر مکمل تھی. گھر والوں کے نزدیک تو حضور کے اخلاق مبارکہ واضح تھے، ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اس کے علاوہ صحابہ، مکہ میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے، صحابہ کے علاوہ حضور علیہ السلام کے دشمن، حضور کے مخالفین بھی ان تمام سچائیوں سے واقف تھے. اللہ اکبر. حضور کی اخلاق مبارکہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسن خلق والے تھے. سب لوگوں کے اخلاق جو ظاہری طور پر وہاں نظر آتے تھے، ان سب سے زیادہ اچھے اخلاق حضور کے تھے. سب سے زیادہ اچھے اخلاق حضور کے تھے. ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، کسی کام کے لیے مجھے بھیجا. حضرت ابن عباس بیان کرتے مجھے کسی کام کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا. میں نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں جاؤں گا، اور میرے دل میں یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے. یعنی کہ دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں، اس طرح کی بات، مگر حضور نے حکم فرمایا ہے مجھے جانا چاہیے تو میں ضرور جاؤں گا.
پس میں باہر نکلا تو ایسے لڑکوں کے پاس کھڑا ہو گیا جو بازار میں کھیل رہے تھے. جیسے آپ کسی کو کوئی کام دے دیں اور وہ کام کرنے کے بجائے راستے میں پھر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے تو ظاہراً ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. میں نے جو کام کرنے کے لیے کہا تھا وہ کام چھوڑ کر کے تم یہ کام کر رہے ہو. میں نے جس کام کی تمہیں ذمہ داری دی تھی وہ کام چھوڑ کر کے تم یہ کام کر رہے ہو. فوراً غصہ آ جاتا ہے. انسان ہے نا تو فوراً غصہ آ جاتا ہے. آپ حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ، آپ کا پیکر مبارک دیکھیے کیسی عظمتوں والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے تو وہاں میں مصروف ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں میں مصروف ہو گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے، یعنی حضور علیہ السلام میرے پیچھے آئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑ لیے، یعنی پیچھے آ کر کے جیسے شفقت سے، محبت سے، اپنائیت سے، ہے نا، رافت سے، جیسے پیچھے سے کوئی چاہنے والا آ کر کے کسی دوست کو، ہے نا، کسی بھائی کو پکڑ لیتا ہے، پیچھے سے محبت کے ساتھ جیسے پکڑ لیتا ہے، حضور نے ویسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا. میں نے ان کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام مسکرا پڑے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام مسکرا پڑے. فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تم وہاں گئے جہاں کے لیے میں نے کہا تھا. تم وہاں گئے جہاں کے لیے میں نے کہا تھا. سوال کیا، تم وہاں گئے جہاں کے لیے میں نے کہا تھا. عرض گزار ہوں یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے جہاں کے لیے تم سے کہا تھا تم وہاں نہیں گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں وہاں جا رہا ہوں. روایت مختصر، آپ نے اپنے طور پر اسے سمجھ لیا، سن لیا. اب آپ غور کیجئے کہ اس مرحلے میں حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیتے، پیار اور محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو غصہ نہیں فرماتے. جلال میں حضور علیہ السلام نہیں آتے. ہم آپ ہوتے تو کر لیتے. غصہ ہمیں آ جاتا ہے، غصہ آپ کو آ جاتا ہے. غصہ کس کو نہیں آتا ہے؟ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے نا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ گناہگار، سیاکار، بدکار ہیں، ہم کس گنتی شمار میں. مگر حضور علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھیے کہ غصہ کرنے کے بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے. اور خدا کی قسم اس مسکراہٹ پر تو ہم سب اپنے آپ کو قربان کر دیں، ہے نا. حضور کی مسکراہٹ پر تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں. اللہ اکبر. مسکراتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کتنے خوش نصیب ہوں گے، غصہ کرنے کے بجائے مسکرایا. اب یہاں رک کر کے آپ ذرا سا غور کریں کہ عالم انسانیت کو جو حضور علیہ السلام میسیج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، بہترین اخلاق کا، بہترین کردار کا، بہترین سیرت کا، کہ یہ مرحلہ تھا کہ اس مرحلے میں غصہ کیا جا سکتا تھا. یہ مرحلہ ایسا تھا کہ اس مرحلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹا جا سکتا تھا. مگر حضور علیہ السلام نے نہ ڈانٹا نہ غصہ کیا، بلکہ پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ہے عبداللہ ابن عباس، میں نے جہاں جانے کے لیے کہا تھا آپ وہاں نہیں گئے. اللہ اکبر. ساری دنیا کو متوجہ کرتا ہے حضور علیہ السلام کا یہ اخلاق مبارکہ کا انداز. دشمن بھی ہوں تو حضور علیہ السلام کے اس اخلاق مبارکہ کے انداز پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. غصہ کرنے کے بجائے مسکرا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس کام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عالی کردار ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک. اللہ اکبر. ایک ایک نام سنیے گا، یاد رکھیے گا، اور اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کے ناموں پہ رکھا کریں. اللہ اکبر. کتنا پیارا نام، انس ابن مالک. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، خادم تھے حضور علیہ السلام کے خاص. فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے. کتنے سال؟ 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے. 10 سال 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں میرے گزرے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے
کبھی اف تک نہیں فرمایا، اف تک نہیں فرمایا۔ بالکل اس کے برعکس ذرا سا مکہ مکرمہ کا ماحول، مدینہ منورہ کا ماحول دیکھیے کہ خادموں پر، نوکروں پر، خدمت کرنے والوں پر، غلاموں پر، اس زمانے میں غلامی کا سلسلہ چلتا تھا نا، خریدے جاتے تھے انسانوں کو غلام کے طور پر، ظلم کیا جاتا تھا۔ بتاؤں میں آپ کو، ظلم کیا جاتا تھا۔ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سنیے کہ اس زمانے میں ظلم ہوتا تھا انسانوں پر، بالخصوص غلاموں پر۔ جب غلاموں پر ظلم کی بات آتی ہے، زیادتی کی بات آتی ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ بھی حبش سے آئے تھے نا، انہیں بھی خریدا گیا تھا، ان کا مالک ان پر اتنا ظلم کرتا تھا، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یعنی نوکروں کو، غلاموں کو، خادموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر۔ آج آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی ہیومن رائٹس کمیشن کام کرتا ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے منسٹری موجود ہے، محکمہ موجود ہے کہ یہ انسانی حقوق، یہ انسانی حقوق کی پاسداری، انسانی حقوق کا تذکرہ، انسانی حقوق کی بات آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساروں کو پتا ہوگا کہ چائلڈ لیبر کی بھی بات کی جاتی ہے، لیبر کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ مزدور یونین بنی ہوئی ہے نا، سب جانتے ہیں مزدوروں کی یونین ہے، مزدور جتنے کام کرتے ہیں، لیبر جتنے کام کرتے ہیں، ان سب کی یونین بنی ہوئی ہے، اور یہ سب بڑے پیمانے پر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اور ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہاں ہم لیبرز کے حقوق دیتے ہیں، مزدوروں کے حقوق دیتے ہیں، ہم ان کا تحفظ کرتے ہیں، ہم انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ آج زمانہ بات کر رہے ہیں نا ہیومن رائٹس کا، آج زمانہ بات کر رہا ہے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، حقوق انسانی کے حوالے سے، یا نوکروں، خادموں، سرونٹس کے حقوق کے حوالے سے دنیا والوں کو فکر، خدا کی عزت کی قسم، جس ذات نے دی ہے اس ذات کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے دنیا والوں کو شعور عطا فرمایا کہ نوکروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، خادموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، خادماؤں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، لیبرز کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ شعور عطا فرمایا۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ 10 سال، کتنے؟ 10 سالوں تک میں حضور کی خدمت میں رہا، 10 سالوں تک حضور کی خدمت میں رہا۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اور آپ کے اخلاق کا عالم یہ کہ آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، اف تک آپ نے نہ کہا۔ ہم آپ اس معیار پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے، قطعی طور پر ہمارا آپ کا عالم یہ، ہم تھوڑی سی بات سمجھ کر کے تھوڑا سا بھی عمل کر لیں تو بیڑا پار ہے، مگر ہم آپ ظاہری طور پر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں آپ میں کوئی صلاحیت نظر نہیں آتا ہے۔ ہم مسجد میں کام کرنے والے، آپ ذرا سا جائزہ لے لیجئے، مسجد میں کام کرنے والے خادم کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے، مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے، آپ غور کریں، امام کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ مدرسے میں کام کرنے والے، دارالعلوم میں پڑھنے پڑھانے والے، اسکول میں کام کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والی خواتین یا گھروں میں کام کرنے والی جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہمارا اپنا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا سا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں نا، تو حضور کا امتی کہنا صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کر کے دکھانا ہوگا، عمل بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں سکندر مسجد کمیٹی ہے، ہم اپنی سکندر مسجد کمیٹی سے اس لیے مطمئن رہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ یہ حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ کرتی رہتی ہے۔ انسان ہیں، کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتی ہے، مگر ہم کمیٹی سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا برتاؤ امام کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ مؤذن کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ مسجد میں خدمت کرنے والے خادم کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میں تو بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ مؤذن کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ ظاہر کرے گا۔ مؤذن جب آذان پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، مؤذن کے ارد گرد اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور مؤذن کا مقام مرتبہ اتنا کہ وہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہم نے کبھی کہا ہے مؤذن سے کہ مؤذن صاحب ہمارے لیے دعا کرے؟ ہم تو مؤذن کو نوکر سمجھتے ہیں۔ گھر میں بیوی ہماری بات نہیں سنتی ہے، ہم آ کر کے مسجد میں دادا گیری کرتے ہیں، امام صاحب پر حکم چلاتے ہیں، مؤذن پر حکم چلاتے ہیں، گھر میں بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ سکندر مسجد میں آپ بیٹھے ہو، جمعہ کا دن ہے، کبھی آپ نے کہا ہے مؤذن صاحب سے کہ مؤذن صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے؟ بولیے، نہیں کہا ہے نا؟ اس لیے کہ آپ کو وہ شعور ہی نہیں ہے۔ اماس اور پنیم کا لیمبو ناریل کا ماحول اتنا زیادہ ہے، لوگ اس میں اتنے بھٹک گئے ہیں کہ دعا کے جو گیٹ دروازے نہیں، یہ تو گیٹ ہیں دعا کے، یہ گیٹ ہیں دروازے۔ مؤذن صاحب یہ دعا کا گیٹ، دعا کا دروازہ ہے۔ مسجد کا امام یہ دعا کا دروازہ ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، مؤذن کی دعوت پہ آپ مسجد میں آتے ہو، آپ اس کا احترام کرو، اس کی دعائیں لیا کرو، دعا پر بھروسہ کرو۔ لیمبو اور ناریل اگر سب کو فائدہ پہنچاتے تو لیمبو کا باغیچہ اور ناریل کا باغیچہ وہ سب سے بڑا مطلب ہے کہ فائدہ پہنچانے والا کام کرتا، اسی سے سب کچھ ہو جاتا۔ یہ ہماری مینٹالٹی اس قدر چیپ اور اس قدر سستی ہو گئی ہے، ہم اہل حنوت میں رہتے ہوئے اس قدر اپنے عقیدے کو خراب کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت لیمبو میں تلاش رہے ہیں، اللہ کی رحمت ناریل میں تلاش رہے۔ اللہ کی رحمت تو اللہ نے مؤذن کے پاس رکھی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی رحمت امام کے پاس ہے، اللہ کی رحمت اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ جی اللہ کی رحمت تو قرآن مجید میں ہے، اللہ کی رحمت تو نمازوں میں ہے، اللہ کی رحمت تو سجدے میں ہے، اس میں اللہ کی رحمت تلاش ہو، اس میں اللہ کی رحمت تلاش ہو۔ یہ تلاشنے کے بجائے گمراہوں کی طرح، کفار مشرکین کی طرح ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ کیوں بھٹکتے ہو ادھر ادھر؟ کیوں بھٹکتے ہو؟ اس راہ پہ آؤ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ہمارے معاملات تو ایسے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات آ گئی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والے خادموں کو گالی گلوچ ہے نا، مسجد میں کام کرنے والوں کو گالی گلوچ، اور دکان میں کام کرنے والوں کو گالی گلوچ، کمپنی ہے، فیکٹری میں کام کرنے والوں کے ساتھ ناروا سلوک، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ آپ کے ہاں کام کرنے والے، آپ کے لیبرز آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اپنے کردار کو ایسا بناؤ۔ مسجد کمیٹی والوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، بانگی صاحب ہوں، یا مسجد میں کام کرنے والا خادم ہو، وہ آپ سے محبت کرنے والا بنے، وہ آپ سے محبت کرنے والا بنے۔ ایسے اپنے آپ کو بناؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سالوں تک، کتنے سالوں تک؟ 10 سالوں تک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے پر مجھے فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کسی کام کے کرنے پر، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، ڈانٹا بھی نہیں، اور نہ کسی کام کے لیے، کسی کام کے ترک پر فرمایا کہ تو نے کیوں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت پاک کا عالم یہ کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے خادموں کے ساتھ گھر کا کام حضور خود کیا کرتے تھے۔ ڈانٹنے کی بات تو بہت دور کی ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ کھانا بنانے کا معاملہ ہوتا تو ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حضور علیہ السلام ہاتھ بٹھاتے تھے۔ آج کل تو ہم نے اپنی بیویوں کو نوکرانی سمجھ رکھا ہے، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں دارالقضاء میں بہت سارے کیسز دن رات دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا سلوک ہماری بیویوں کے ساتھ بڑا ناروا ہے، بڑا ناروا۔ ہم تو ایسے حالات کا شکار ہیں کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بیوی بچوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے بے ڈھنگے ہیں، سچی بات بتاؤ، اتنے بے ڈھنگے۔ ناانصافی ماں باپ کے ساتھ بھی مت کرو، اور ناانصافی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی مت کرو۔ اعتدال کے ساتھ رہو، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ یہ کام تو نے کیوں چھوڑا، کبھی اس پر ڈانٹا نہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق والے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے زیادہ ملائم یعنی نرم، حضور کے دست اقدس سے زیادہ نرم اور کیوں نہ ہو نبوت اور رسالت والے ہاتھ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید اللہ فرمایا، کہا کہ اے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے نا، جبکہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، مگر کیا فرمایا کہ محبوب وہ تیرا ہاتھ تھوڑی ہے، وہ تو میرا ہاتھ ہے، وہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اتنے ملائم کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ تو ریشم کا کپڑا، نہ خالص ریشمی کپڑا، اور نہ دوسری کوئی چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے زیادہ ملائم میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مثال دینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ریشم کا کپڑا سب سے زیادہ ملائم رہتا ہے، یا ریشم سب سے زیادہ ملائم۔ دیکھا ہے زندگی میں کبھی ریشم دیکھا ہے نا آپ نے؟ بولیے، آپ میں سے ریشم نہیں دیکھا ہے؟ اب چونکہ چائنا سلک کا زمانہ ہے، اوریجنل ڈپلیکیٹ میں لوگ فرق ہی نہیں کر پاتے، جیسے لوگ اوریجنل پیر میں اور ڈپلیکیٹ پیر میں فرق نہیں کر پاتے ہے نا، اوریجنل مولانا ڈپلیکیٹ مولانا میں فرق نہیں کر پاتے، ویسے اوریجنل اور ڈپلیکیٹ چیز میں فرق نہیں کر پاتے۔ ریشم اللہ اکبر، آپ میں سے جو لوگ ریشم جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ کتنا نرم ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ نرم ترین گداز ترین چیز ریشم، اس کی مثال دی گئی، حضرت انس مثال دیتے ہیں، ریشم جتنا ملائم ہوتا ہے، ریشم نرم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ نرم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے، ہاتھ مبارک تھے۔ اللہ اکبر۔ اس ہاتھ مبارک سے کبھی آپ نے ظلم والا معاذ اللہ کام نہیں کیا ہے، ظلم والا کام نہیں کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار میں نے کسی چیز کو نہ سونگا، نہ مشک نہ عطر۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ امام ترمذی اپنی جامع میں لاتے ہیں روایت، حضور کے پسینے مبارک میں جو خوشبو نکلتی تھی وہ مشک و عنبر و عطر سے بھی زیادہ خوشبودار تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کے پیکر بشری کی بات میں کر رہا ہوں، پیکر بشری کی بات۔ ابھی میں تذکرہ کروں گا، چونکہ حضور کے اوصاف پر ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مستقل طور پر میں گفتگو کروں گا کہ حضور علیہ السلام کا پیکر بشری، اس کی شان عظمت کیسی تھی، اور بار بار ہمیں ایک تذکرہ کرتے نا کہ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، ایک الگ ہی مسلک بنا لیا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ ہمارے جسم کا سایہ پڑتا ہے مگر حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ حضور کے پسینے مبارک میں خوشبو کیوں آتی تھی؟ آگے ہم گفتگو کریں گے، میں روایت بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے بڑھ کر کے نہ مشک میں خوشبو تھی، نہ عنبر میں، نہ عطر میں، حضور کے پسینے مبارک سے بڑھ کر کے خوشبو نہیں تھی۔ حضرت انس کا یہ بیان کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ کہ یہ حضور کے خادم ہیں، حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ یعنی مخدوم کو ایسا بننا چاہیے کہ خادم مخدوم سے محبت کرے، خادم اپنے مالک سے محبت کرے۔ اور آج کل ہوتا کیسے کہ خدمت کرنے والے مالک کے سامنے تو بہت خوشی سے رہتے ہیں، پیچھے گالیاں دیتے ہیں، پیچھے گالیاں دیتے ہیں، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا کھڑوس ہے نا، بہت ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ کام لیتا ہے، وقت پہ تنخواہ نہیں دیتا ہے، یہ کرواتا ہے وہ کرواتا ہے نا۔ ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، ایسے بنو کہ خادم کام کرنے والے ہم سے، آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ توجہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ توجہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے پسندیدہ چیز تمہارے اچھے اخلاق ہیں۔ میرے نزدیک تمہارا حسب، تمہارا نسب، تم کس قبیلے سے ہو، کس خاندان سے ہو، کس ملک کے ہو، کس درجے کے ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، میرے نزدیک یہ ساری باتیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری سب سے زیادہ
پسندیدہ چیز میرے نزدیک تمہارے اخلاق ہے، تمہارا کردار ہے۔ اور میں نے شروع سے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح کے لیے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کہ اللہ کے بندوں کا عقیدہ درست کیا جائے، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ وہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے نا، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی وہ اخلاق کے اعتبار سے فرمائی، کردار کے اعتبار سے فرمائی، سوارا صحابہ کو، نکھارا اخلاق اور کردار کے اعتبار سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تمہارے اخلاق ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق لفظ استعمال ہو رہا ہے اخلاق، کردار کا۔ یہ اتنا بڑا وسیع اور اس قدر اس میں گہرائی گہرائی ہے کہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کا، تمہارے اخلاق اچھے ہیں تم سب سے بہتر ہو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، کردار اچھا ہے، جس کی سیرت اچھی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسجد میں اچھے رہیں تو اچھے ہیں۔ نہیں، مسجد میں آپ اچھے ہیں تو اچھے نہیں، مسجد کے باہر بھی آپ اچھے بنے، آپ اپنے گھر میں اچھے بنے، آپ اپنی دکان میں اچھے رہیں، آپ کے اخلاق کا بہترین مظاہرہ، آپ کے کردار کا بہترین مظاہرہ بازار میں ہو، کاروبار کے وقت ہو، سفر میں ہو، دوستوں کے درمیان ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اکیلے میں جب ہیں تب بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تب بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اخلاق کا معاملہ اس میں بڑی وسعت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آپ کی اس حوالے سے تربیت فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک صحابی فرماتے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، یہ سوال کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق نیکی، کیا فرمایا؟ اچھا کردار، اچھے اخلاق نیکی، اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے یا جس پر لوگوں کا مطلع ہونا تجھے ناپسندیدہ ہو وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ جسے پسند نہ کرے، تیرے دل میں جو چیز کھٹکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہ ہے۔ دونوں باتیں سامنے رکھ دی، کہا کہ تیرے بہترین اخلاق نیکی ہے، تیرے بہترین اخلاق نیکی ہے، تیرا بہترین کردار نیکی ہے، اور تو اس کردار کے مرحلے سے نیچے اتر گیا وہ گناہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بد خلق اور بے تکلف فحش کلام کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھے اخلاق کا ذکر کیا، اب صحابہ اپنا اسٹیٹمنٹ کیا دیتے؟ حضور کے اخلاق معاذ اللہ خراب نہیں تھے، بے تکلفی میں فحش کلامی کرنے والے آپ نہیں تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کردار کے اعتبار سے تو ہم گفتگو کر ہی رہے، وہ تو حضور کے اخلاق حسنہ ہیں۔ اب حضور کی شان کیسی ہے کہ کبھی آپ نے بے تکلفی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا اس حوالے سے یہاں رک کر میں توجہ چاہوں گا، نوجوانوں کی خاص طور پر، آپ سب سے خصوصی طور پر، چونکہ ہم قیامت کے قریب کے دور میں ہیں، گناہوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، بے حیائی بد کرداری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس قدر فحاشی، اوباشی، بد کرداری، بد اخلاقی عام ہو گئی ہے کہ ہم ان تمام امور کو جب بھی بیان کرتے ہیں تو بے پناہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ غور کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، نوجوانوں سے خاص طور پر
کہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے ہم عمر رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بے تکلفی کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور بے تکلفی کے ساتھ گفتگو جب شروع ہو جاتی ہے تو اس بے تکلف کی گفتگو میں فحاشی آ جاتی ہے۔ فحاشی مطلب ہے کہ ننگے پن کی باتیں آ جاتی ہیں، بے حیائی کی باتیں آ جاتی ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرے چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو بے تکلفی میں جب ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں تو بے تکلفی میں گفتگو کرتے کرتے بد کلامی پہ، فحاشی پہ ہم آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل شیطانی عمل ہے، یہ عمل شیطانی عمل ہے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ بے تکلفی میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہنسی، تھوڑا سا مذاق آپس میں بیٹھ کر کے کر لیا، کسی ایک مسئلے میں کوئی ایک لطیفہ بیان کر لیا، کوئی ایک بات ایسی کہہ دی جو شائستہ طور پر ہو، شائستہ طور پر وہ آپ نے بات کہہ دی، تھوڑی دیر فرحت حاصل کرنے کے لیے آپ نے گفتگو کر لی، اس حد تک تو بات تھوڑی سی پرمیسیبل رہے گی کہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے، مگر اس میں بھی ناشائستگی نہیں آنا چاہیے، اس میں بھی فحاشی نہیں آنا چاہیے۔ بہتر اور مناسب کیا ہوگا کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، دوست احباب اپنے ساتھ ہوں، ہم عمر رشتہ داروں کے ہم ساتھ ہوں، تو ایسے موقع پر ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم فحاشی بد کلامی کے بجائے ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کے تذکرے کریں، ہم صحابہ کی سیرت کے تذکرے کریں۔ جی ہم مل بیٹھے تو مل بیٹھ کر کے ہم قرآنی قصص بیان کریں، انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے نوجوانوں کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، فکر میں تبدیلی آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجلس جس میں بد کرداری کی باتیں ہوں، وہ مجلس جس میں فحاشی کی باتیں ہوں، وہ بے تکلفی کی مجلس ہے جس میں گندی گفتگو ہو، عریانیت والی، اوباشی والی گفتگو ہو، اس سے تو شیطان بہکائے گا ہی۔ اور وہ مجلسیں جس میں رسول اللہ کی سیرت اور کردار کا تذکرہ ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، صحابہ کی عظمتوں کا، اہل بیت کی عظمتوں کا تذکرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے گا۔ اس پر خاص طور پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے تکلفی فحش کلامی کرنے والے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں یہی پتہ چلا نا کہ جب تک ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہماری سیرت بہتر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم اپنے کردار کو سنواریں گے نہیں، نکھاریں گے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے میں جیسا کہ شروع سے میں آپ سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہم مسجد میں مسلمان رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے مسجد میں مسلمان رہیں، مگر مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہم مسلمان بن کے رہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہم سچے مومن بن کر رہیں، ہمارا کردار شاندار ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم گفتگو کریں، باتیں کریں تو ہماری گفتگو، ہماری باتوں سے اخلاص ظاہر ہو، ہم بولی بولیں تو میٹھی بولی بولیں، ہم کلام کریں تو نرم کلام کریں، ہم بات چیت کریں تو بات چیت میں بہت پیارا انداز اختیار کریں، چاہے سامنے والے سے ہم بات کریں، چاہے موبائل فون پہ ہم بات کریں، چاہے ہم بیوی بچوں کے ساتھ بات کریں، ماں باپ کے ساتھ بات کریں، دوست و احباب کے ساتھ بات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بات کریں، یا اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ بات کریں، ہماری گفتگو کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے، ہمارا کردار مسجد کے باہر بھی بہت شاندار ہو، ہم بازار میں رہیں تو بازار کی گندگی کا اثر ہم پہ نہ ہو، بلکہ ہمارے بہترین اخلاق کا اثر ہماری تجارت پر ہو،
ہمارے بہترین اخلاق کا اثر ہمارے گاہک پر ہو، ہمارے بہترین اخلاق کا اثر ہمارے کسٹمرز پر ہو، جب ہماری دکان پہ آتے ہو، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آتے ہو، ہم گھر پہ رہیں تو گھر والوں پر ہم اپنے اچھے اثرات مرتب کریں۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے سیکھیں گے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی اولاد سیکھے گی۔ آپ گالی گلوچ کرنے والے بنیں گے، آپ کے بچے بھی گالی گلوچ کرنے والے بنیں گے۔ آپ سخت کلام والے بنیں گے، آپ کے بچے بھی سخت کلام والے بنیں گے۔ آپ جیسے رہیں گے آپ کی اولاد ویسے بنے گی۔ ان تمام امور پر توجہ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کے بیان میں، حضور کی شان و عظمت کے بیان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ جمعہ مزید میں اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھا کر بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ربیع الاول شریف 4-5 دنوں میں ختم ہونے والا ہے یہ مہینہ، بس اللہ سے دعا کریں کہ یہ جمعہ ربیع الاول شریف کی آخری جمعہ ہے نا، عید میلاد النبی کے مہینے کی آخری جمعہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال اپنے حبیب علیہ السلام کے میلاد پاک کے صدقے و طفیل میں ہمیں پھر ربیع الاول شریف عطا فرمائے۔ آئندہ سال تک کرونا وائرس کا خاتمہ عالم انسانیت سے ہو جائے، اور آئندہ سال ہم بہت بڑے پیمانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک منانے والے بنے، میلاد پاک کا جلوس نکلے، میلاد پاک کی مجلسیں سجے، محفلیں سجے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر حضور کے میلاد کے صدقے و طفیل میں کرم فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا ہمارے درمیان، یہ مبارک جمعہ، تو وہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ربیع الثانی کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس پر آپ توجہ بھی کریں گے اور اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ توجہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ توجہ کریں گے۔ یہ حسین بھی نداف ہیں، ابراہیم صاحب اور دلشاد بھی، یہ تینوں انتقال کر گئے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو اور حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو بقعہ نور بنائے، اور سب کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور سارے ایمان والوں کی قبروں پر دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، ان سب کی قبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا